السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی۔ پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ ابتداء نیوز کے اسٹوڈیو سے عاشورہ محرم کی مجالس اور تقاریب جاری ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان بھی حساس ترین اضلاع میں شامل ہے اور یہاں پر بھی بہت سارے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجالس ہوتی ہیں اور سخت سیکورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ بہت ہی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ سیکورٹی انتظامات کس حد تک بہتر ہیں اور کہاں تک امن و امان ڈیرہ اسماعیل خان میں برقرار ہے اور آئندہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں محمد اسلم آوان صاحب۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فی الوقت امن و امان کی کیا صورتحال ہے۔ شکریہ ترابی صاحب۔ ڈیرہ اسماعیل خان بلا شبہ اس وقت حساس ترین اضلاع میں شامل ہے کے پی کے، اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، ایک ہسٹری بھی ہے انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ ملحق ہونے کے وجہ سے، جہاں پر کافی انرسٹ رہا ہے۔ دہشت گردی کی لہر میں ہم نے بہت سے لوگوں کو گنوایا ہے۔ مجھے اعجاز لنگڑیال صاحب بھی آج یاد آتے ہیں، ایس ایس پی صاحب جو پہلے سرکاری پولیس آفیسر تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح سینکڑوں دوستوں، یاروں، بھائیوں، رشتہ داروں اور اس شہر کے باسیوں کو ہم نے گنوایا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب بھی محرم آتا ہے تو اس شہر کی فضا جو ہے وہ سوگوار بھی ہوتی ہے، مغموم بھی ہوتی ہے، اور خطرات کے سائے جو ہے وہ بھی چھا جاتی ہے۔ لیکن اس دفعہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ افغانستان میں بھی سچویشن بالکل تیزی سے بدل رہی ہے، اور جتنی بھی ہوسٹائل ایجنسیز تھیں، خاص طور پر انڈین ایجنسیز، امریکن ایجنسیز یا اور جتنی بھی ایجنسیز تھیں، تو وہ ان کی جو سچویشن ہے وہ کافی ڈلڈرم میں ہے، اس لیے وہ اتنی فعال نہیں ہے۔ بہرحال خطرات موجود ہیں، بارڈر پہ بھی ہماری فورسز وغیرہ ڈپلائڈ ہیں۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیکورٹی ہے اس کو اس دفعہ زیادہ بہتر انداز سے ایڈمنسٹریشن نے اور پولیس نے بہتر انداز سے اس کو مینیج کیا ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہے۔ ڈبل سواری پر انتظامیہ نے پابندی لگائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں لوگ جو ہے ڈبل سواری کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر لیتے ہیں، خواتین بچے وہ بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اس دفعہ بازار اور دکانیں وغیرہ بھی بند نہیں کرائی گئی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ہے وہ اس دفعہ خوفزدہ نہیں ہے، بلکہ بڑے سٹیبل ہیں، بڑے ان کا جو حوصلے ہیں وہ کافی بلند ہیں، مورال ان کے بڑے ہائی ہیں، اور وہ ان کی کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ شہر پہ کافی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ پبلک لیول پر بھی کافی ہارمونی مجھے نظر آئی ہے۔ فرقہ وارانہ جو ہمارے علماء کرام ہیں دونوں طرف کے، انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ سوشل ورکر جو تھے، جرنلسٹ تھے، وکلاء، ان سب نے مل کر اس شہر کے امن کے لیے کوشش کی ہے، اور سماجی سطح پر ایک ہم آہنگی بھی ڈیولپ کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے اہل سنت کے لوگ جو ہے، اور بلکہ لیڈرشپ جو ہے وہ امام بارگاہوں میں تھلاجات پہ ان کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے جا رہی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور سیکورٹی بھی یقیناً ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں پھر غیر ملکی ایجنسیز جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ البتہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہائی لائٹ کروں۔ اس میں سب سے جو قابل دکھ بات ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کے خواتین اور میل ٹیچر جو ہیں ان کو سیکورٹی ارینجمنٹس میں جھونک دیا گیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ہماری اتنی بڑی پولیس ہے جس پر ہم سالانہ جو ہے کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایف سی ہے، اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے صرف کرتی ہے، اس کے ساتھ آرمی ہے، اتنی بڑی مقصد ہے ہمارے پاس دفاعی اسٹرکچر اور پولیسنگ کا نظام، حساس ادارے ہیں، اسپیشل برانچ ہے، ڈی ایس جی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، ہونے کے باوجود مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیوں ایسی ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ ٹیچروں کو اور خاص طور پر خواتین ٹیچرز کو جو ہے وہ اس سیکورٹی کے معاملات میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، اور خاص طور پر جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، اس کی بے وقتی جو ہے اور غیر معتبری جو ہے اس کا بھی ایک احساس ابھرتا ہے کہ کیا ہمارے تعلیمی اداروں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے غیر اہم اور اتنے بیکار ہیں کہ وہ علم کی شمع روشن کرنے کے بجائے وہ اب سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی تلاشیاں لیں گے، سیکورٹی چیک کریں گے۔ اب یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب انہوں نے کر دیا ہے۔ تو یہ ایک سٹگما ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے ماتھے پہ. حالانکہ انہوں نے اس دفعہ کافی اچھا کام کیا ہے. ہم ان کے اقدامات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. شہر کے لوگ ان سے بھرپور تعاون بھی کرتے ہیں. اور موجودہ جو پولیس کی کمانڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بالغ اور نظر اور بہت سمجھدار اور بہت اچھی ہے. بڑے دلیر لوگ ہیں. انہوں نے بڑی توانائی سے جو ہے اپنے فرض کو سر انجام دی ہے. لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ یہ تجویز کس کی ہے کہ انہوں نے وہ پولیو کے قطرے پلانے ہوں تو اس میں بھی اسکول ٹیچر, اور الیکشن ہو تو اس میں بھی اسکول ٹیچر, اور پھر اب یہ محرم کی سیکورٹی ہو تو اس میں بھی اسکول ٹیچر. تو یہ ایک بڑی ستم ظریفی ہے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اساتذہ سے بھی زیادتی ہے, اور تعلیمی نظام کی بے حرمتی ہے اور اس کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے. جو جتنی بھی زندہ اور بیدار قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر اہل علم جو ہے ان کی بڑی قدر ہوتی ہے. اساتذہ کی بہت عزت ہوتی ہے, ان کا بڑا احترام ہوتا ہے. ان سے اس قسم کے اب کل کلاں تو یہ کہیں گے کہ ہم صفائی کی کمپین چلاتے ہیں تو اس میں بھی ٹیچروں کو بلا لوں. تو اب یہ صورتحال ہے. الٹیمیٹلی یہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کلاں یہ ہمارے ٹیچر جو ہے, خاص طور خواتین ٹیچر, یہ جھاڑو لے کر گلیوں میں نہ پھر رہی ہوں کہ جی وہ صفائی کی کمپین ہے اور ہمارے پاس عملہ صفائی کی کمی ہے. یہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے آرڈر آیا ہے. صوبائی حکومت کر رہی ہے یا ڈیر اسماعیل خان ایک دو اضلاع میں شامل ہیں. صوبائی حکومت کر رہی ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے, قطع نظر اس بات کے. لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ اس طرح ان کا مس یوز کر رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ کل کلاں یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس عملہ صفائی کی کمی ہے, لہذا بلاؤ جی ٹیچرس کو جو ہے نا یہ آ کر یہاں پر سرکل روڈ پر جو ہے نا صفائی کریں اور پھر ان کی سوشل میڈیا پر تصویریں بھی شیئر کی جائیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر دانشمندانہ. اچھا یہ بتائیے, آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سرحد پار سے تو ہمیشہ خطرات ہوتے ہیں, اور جب ہمارے تہوار ہوتے ہیں, پھر خاص طور پہ عاشور محرم ہو یا عید میلاد ہو, تو یقینی طور پر دشمن تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اندر جو ہمارے حالات ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیر اسماعیل خان میں اب صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھو سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک سینٹیمنٹ کا, کہ سماجی سطح پر مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہیں. تو یہ چیز الحمدللہ جہاں پر نہیں ہے. دونوں مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ شہر میں امن ہو, اور ان کے درمیان ایس سچ کوئی تفریق نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ گروپس ہیں جو مختلف ناموں سے انٹروڈیوس ہیں, تو ان کے حوالے سے یہ بات تھی کہ چلو کوئی نہ کوئی وہ کارروائی کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہوسٹائل ایجنسیز, خاص طور پر جب سے افغانستان کے اندر گزشتہ 20 سالوں سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, تو وہاں پر امریکن, انڈین, ایرانین, چائنیز تمام ایجنسیز جو ہے وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس طرح کی صورتحال بنا لیتے ہیں. تو اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہاں پر بڑی تیزی سے پسپا ہوئے ہیں امریکن بھی, اور وہ جو خاص طور پر افغانی انٹیلیجنس ادارے ہیں, NDA وغیرہ. تو اس لیے ان کو اپنے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان کو اپنے سر کی پڑی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا رد عمل یا اس قسم کی جو ہے یہاں پر مداخلت نہ کر سکیں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے. اور میرا اپنا یہ اندازہ ہے, بینگ اے جرنلسٹ, میں نے 20 سال اس جنگ کو کور کیا ہے, تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ اگر وہاں پر طالبان کی رجیم آ گئی اور وہاں ایک اسٹیبلش گورنمنٹ طالبان کی بن گئی, تو یہ ہماری مغربی سرحدات جو ہے وہ سیف ہو جائیں گی. اور پھر اگلا محرم جو ہے وہ بالکل ہم اسی طرح منائیں گے جیسے ہم 20 سال پہلے محرم منایا کرتے تھے, کہ ایک روٹین میں, یعنی ایک پولیس والا سپاہی کھڑا ہوگا اور وہ کافی ہوگا امامیہ گیٹ پر. اس کے لیے اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہمارے لیے سچویشن جو خراب ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا ہم 40 سال سے جنگ میں الجھے ہوئے ہیں. 79 میں پہلی فرسٹ انویژن جو ہے وہ روس نے کی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کافی جو اس کے انٹیلیجنس KGB تھی, انہوں نے پاکستان کے اندر بہت سے دھماکے کرائے, خاص طور پر بڑے شہروں میں, پنڈی میں, کراچی میں, ادھر ادھر, اور یہ فرقہ وارانہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کو بھی مشتعل کیا. پھر اس کے بعد امریکن آ گئے, تو امریکن جو ہے انہوں نے بھی یہاں پر کافی ہمارے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. اب وہ خدا کے فضل سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں وہاں پر سے. اب ممکن ہے کہ وہ اب وہ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ یہاں پر صورتحال کو اس طرح خراب کر سکیں جس طرح پہلے کراتے ہیں. تو یہ بات قابل اطمینان ہے کہ وہاں پر ہمارے پاکستان کے دوست قوتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار آ رہی ہیں, یا ان کو آ جانا چاہیے, جس طرح کہ اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے. اور طالبان کا جو وہاں پر غلبہ ہے وہ پاکستان کے مفاد میں, اور ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے اس کے لیے بہت ناگزیر ہے, اور یہ ایک اچھی خبر ہے. اچھا, ڈیر اسماعیل خان میں آپ نے دیکھا کہ عاشور محرم کے دوران ایک کمانڈر کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا گیا, تو اس کے اگلے ہی دن جو ہے وہ کسٹم اہلکاروں پہ درابن کلا روڈ پہ
حملہ ہو گیا، 3 کسٹم اہلکار اس میں شہید ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناکہ بندیاں ہو گئی، سیکورٹی انتظامات بھی سخت ہو گئے، اس کے باوجود یہ واقعہ بھی پیش آ گیا؟ ٹھیک ہے، دیکھو یہ جو سپلنٹر گروپ ہیں، کچھ پاکٹس ایسے ہیں اگرچہ وہ ڈارمنٹ ہوتے ہیں، یہاں پر مقصد خوابیدہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سماج کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں. یہ ہمارے سیکورٹی فورسز کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو انہوں نے بر وقت جو ہے اصل میں تو اس سے پہلے دلاور جو ہے وہ پولیس اہلکار جو پولیو ڈیوٹی کے دوران مرڈر ہوا ہے، تو اس پہ جو ہے نا ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں، انہوں نے مل کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیے ہیں. خاص طور پر کلاچی میں انہوں نے بہت عمیق قسم کے آپریشن کیے. تو اس دوران جو ہے نا ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے. وقاص شیخ بہت ریناؤنڈ جو ہے ٹارگیٹ کلر وہ تھا، اور وہ پولیس مقابلے میں اکارڈنگ ٹو دی پولیس جو ہے وہ پولیس مقابلے میں جو ہے مارا گیا ہے. اور اس کے بعد یقیناً اس کا رد عمل کہیں نہ کہیں تو آنا تھا، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کسٹم اہلکاروں پر اٹیک ہوا ہے یہ اس کا رد عمل نہیں تھا، یہ ایک بالکل الگ سچویشن تھی. اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ جو سمگلر ہیں یا جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے مافیاز جو ہیں، وہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسٹم اہلکاروں کو یا پولیس والوں کو مارنا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو کسٹم اہلکاروں کا جو قتل ہے وہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ واقعہ ہے. اور اس کے بارے میں ابھی تک ان کے جو سی ٹی وغیرہ یہ ان کو کوئی ایسی رپورٹ نہیں دے سکے کہ یہ واقعہ دہشت گردی کا تھا. ممکن ہے کہ دہشت گردی کا ہو، لیکن ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہے. اور ان کا یہ عام خیال یہی ہے کہ یہ پھر کوئی سمگلر وغیرہ یا وہ لوگ جن کے ساتھ دن رات ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں کسٹم والوں کے، تو شاید ان میں سے. اچھا، سوال پھر یہ پیدا ہو جاتا ہے نا، چلو دہشت گرد نہ بھی ہوں، ایک شریف آدمی جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے، اور ناکے سے گزرتے ہوئے اس بات سے بھی وہ ڈرتا ہے کہ اسے پولیس والا صرف روک لے، ڈبل سواری پہ روک لے یا خواتین اور بچوں کے ساتھ روک لے. لیکن وہ لوگ مسلح ہو کر آ بھی جاتے ہیں اور حملہ بھی کر دیتے ہیں، کامیابی حاصل کر کے بخیریت واپس بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں سیکورٹی انتظامات کے، ناکہ بندیوں کے، تو لگتا ایسے ہے کہ صرف قانون کی پاسداری کرنے والوں کے لیے ہی سختیاں اور پابندیاں ہوتی ہیں، دہشت گردوں کے لیے یا اس قسم کے اہلکاروں کے لیے، حملہ آوروں کے لیے نہیں ہوتی، جو جس طرح کسٹم اہلکاروں کی طرف وہ آئے. کراچی کو بتایا گیا کلاچی سے آئے تھے اور وہ حملہ کر کے کلاچی کی طرف ہی لوٹ گئے. دیکھیں یہ جو مقصد کرائم ہے، سوشل کرائم، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. دنیا کی طاقتور ترین جو ریاست ہے امریکہ، سب سے زیادہ جو قتل ہیں وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں. ڈکیٹیاں وہیں ہوتی ہیں، ڈکیٹیوں کے دوران لوگ مارے جاتے ہیں، پولیس والے مارے جاتے ہیں، بڑے بڑے ریناؤنڈ آفیسر ان کے مارے گئے ہیں. یہ ایک روٹین کا عمل ہے. سماج کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے کرائم نہ ہوں اور پولیس والے بھی اس میں مارے جائیں یا دوسرے لوگ. البتہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو سیکورٹی کا میکنزم ہے یہ اتنا پرانا اور فرسودہ ہے کہ اب ہر جگہ پر پولیس والے کھڑے ہیں، جگہ جگہ پر ناکے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہر ایک قید خانے کی طرح ہے. قدم قدم پر آپ سے شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے، بچے آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں وہ ہراساں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہے نا ہماری نسبت زیادہ سخت ہوتی ہیں، لیکن اس میں پبلک کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جدید ترین ایسے نظام آ گئے ہیں، کیمریز ہیں، سیکورٹی اہلکار سفید پارچات میں بھی پھر سکتے ہیں، چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک فرسودہ سسٹم ہے ان کا مینول کہ ہر بندے کو روکنا، اس سے نام پوچھنا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. ساتھ عورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات پولیس والے مس بیہیو کرتے ہیں تو اس سے بچے اور خواتین ہراساں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑی ستم ظریفی ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے خلاف یا سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے. اور آج تک جو ہے نا ہمیں کوئی ایسی مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی چیک پوائنٹ پر جو ہے انہوں نے کسی دہشت گرد کو پکڑا ہو یا کسی کرمنل کو پکڑا ہو یا اس سے کوئی فائدہ ہو، سوائے اس کے کہ یہ ایک شو آف پاور کرتے ہیں جو بہرحال ایک تکلیف دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے اسلم عوان صاحب کی گفتگو سنی. لب لباب یہی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی ہے، مذہبی مفاہمت ہے، مصالحت ہے. لوگ ایک دوسرے سے اخوت اور محبت کے رشتے میں دوبارہ جڑ چکے ہیں اور اندر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. باہر سے اگر ہو سکتا ہے تو وہ سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، سیکورٹی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ضروری ہے
کہ یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو قانون کا نفاذ ہے، یہ جو اداروں کے اہلکاروں کی تعیناتیاں ہیں، وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ ہمارا تحفظ ہو، عوام کا تحفظ ہو، اور جو شریف شہری ہے اس کے لیے کوئی خوف نہ ہو، وہ ہراساں نہ ہو، بلکہ جسے خوفزدہ ہونا چاہیے، جسے ہراساں ہونا چاہیے، وہی خوفزدہ ہو، وہی ہراساں ہو، اور وہ ہم پہ حملہ نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔